بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے سورہ فاتحہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے جو معجزات ہوں گے اور اتنے جلد ہوں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، جو کام آپ کے اٹکے ہوئے ہیں اور جو چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد صرف 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کس طرح پڑھنی ہے، کیا ترتیب ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے ناظرین، آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ صورت ہے، ناظرین اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ آپ کی کوئی بھی مشکلات ہیں، آپ کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ صورت 11 مرتبہ اس طریقے سے پڑھ لو۔ جو طریقہ میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ معجزات ہوں گے۔ ہر چیز آپ کو مل جائے گی جس کی آپ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش یہ میرے پاس ہوتی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ سب کچھ آپ نے وظیفہ مکمل دیکھنا ہے، اس کا طریقہ کار دیکھنا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں، آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کی کیا کیا مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ تو ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اچھی طرح طریقہ جان لیں۔ ناظرین، اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہو۔ اکثر میرے بہن بھائی کمنٹ باکس میں پوچھتے ہیں کہ اس کو فجر کے بعد کر سکتے ہیں یا تہجد کے وقت کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کسی بھی وقت ناظرین آپ وظیفہ کر سکتے ہو، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد کر لو، ظہر کی نماز کے بعد کر لو، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے بعد، جو بھی آپ کو وقت ملے آپ کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہیں آپ کر سکتے ہو اس عمل کو۔ ناظرین، آپ پاک صاف ہوں، آپ کا وضو ہو، جب آپ نے خدا کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، جب یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، اچھی طرح وضو ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں آپ نے کرنا کہ نماز پڑھ لی تو کچھ دیر جو ہے وہ کام میں لگ گئی، کچھ منہ سے بری بات نکل گئی آپ سے، یا کسی بھی وجہ سے آپ کا وضو جو ٹوٹ گیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ابھی میں نے نماز پڑھی ہے تو کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں۔ آپ نے دوبارہ وضو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے اچھی طرح، آپ جب پاک صاف ہوں گے پھر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ناظرین، یہ سورہ فاتحہ کا بہت خاص وظیفہ ہے، آپ نے وہ شور شرابے میں اس کو بالکل نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ وظیفہ کرتے ہو پھر شور شرابہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو کام کا بول دیتا ہے، وظیفے میں وہ خلل ڈالتا ہے۔ شیطان جو ہے نا پھر آپ کے ذہن میں برے برے خیالات لاتا ہے، پھر وہ اچھی طرح عمل نہیں ہو پاتا۔ آپ نے جو ہے نا وہ سکون ماحول میں کرنا ہے، مطمئن ہو کر کرنا ہے، جلدی میں ہرگز نہیں کرنا، اور پورے لفظ ادا کرنے ہیں۔ ناظرین، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ نے یہ پڑھنا ہے، نماز والا درود پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ درود پاک آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، درود شریف آپ نے 1 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، اب اس کا طریقہ کار آپ نے اچھی طرح جاننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میں بندے کا سوال پورا کرتا ہوں۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو بھی اس نے سوال کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے خاص ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ ناظرین یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین اس صورت کی اور ناظرین ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما دے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے۔ پھر فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی کتاب بھیجی ہے اور اس کتاب میں ایک صورت ایسی بھیجی ہے کہ اگر وہ صورت تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص یہودی نہ ہوتا۔ ناظرین اس کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا اور اگر یہ صورت انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص نصرانی نہ ہوتا، اور اگر یہ صورت زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص بت خانے کا خادم نہ ہوتا۔ صرف ناظرین یہ صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتاری ہے کیونکہ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور ناظرین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو قرآن پاک میں اتارا ہے۔ آپ نے بیٹھ جانا ہے آنکھیں بند کر کے 11 مرتبہ ناظرین سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھنا ہے اچھی طرح۔ ابھی میں آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی دکھاتا ہوں، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کے جو بھی مقصد ہیں جو آپ سوچتے تھے یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، وہ بھی چلتا رہے۔ انشاءاللہ معجزاتی طور پر وہ بھی آپ کا کام ہوں گے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یقین اسی پر رکھنا ہے۔ ناظرین آپ نے اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ناظرین ترجمہ بھی کر کے بتاتا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن آپ نے عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اگر ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو لیکن آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، کوئی زیر زبر کی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے سب کو۔ آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے تو یہ میں نے آپ کو ترجمہ کے ساتھ بتائی ہے، آپ عربی میں ہی پڑھ لینا۔ آپ کے ذہن میں جو مقصد چلتے رہیں گے وہ آپ کے مشکلات ہیں، آپ کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں وہ آپ کے ذہن میں چلتے جائیں۔ آپ ترجمہ اگر ذہن میں چلاؤ گے تو پھر وہ آپ کے مقصد رہ جائیں گے۔ آپ نے صرف اپنے جو ہے نا وہ مقصد ذہن میں رکھنے ہیں جو کہ نہ ہو نہیں رہے، جو کہ آپ کے لیے مشکلات بنے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، دولت کی کمی ہے، بیماری ہے، جو بھی ہے آپ کے ساتھ مسئلہ وہ آپ کے ذہن میں چلتا رہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں جو کہ آپ سوچتے ہیں یہ تو کبھی ہوں گے ہی نہیں، انشاءاللہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوں گے۔ آپ نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین اس وظیفے کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی بیٹی کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس آپ اتنا کر دیں کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔